والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد وعلیہ. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو توحید و عدل سے ہوتی ہوئی نبوت تک آئی، اور آج امامت کے سلسلے میں بات ہونا ہے. امامت ہمارے یہاں اصول دین کے سلسلے میں چوتھا عقیدہ ہے، اور تمام عالم اسلام میں ہمارا ہی فرقہ وہ ہے کہ جو عدل و امامت کو اصول دین میں شامل کرتا ہے. بقیہ دیگر مسلمان جو ہیں وہ عدل و امامت کو اصول دین میں شامل نہیں کرتے ہیں. یہ گفتگو ابھی آگے آئے گی. بات صرف اتنی ہے کہ امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے بچوں کو کہ امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے. جبکہ رسالت موجود ہے تو رسالت کی موجودگی میں امامت کیا ہے اور کیوں ہے. تو امامت کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ رسالت دین پہنچانے کا نام ہے، امامت دین بتانے اور دین بچانے کا نام ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو ذہن میں رہیں. رسالت دین پہنچانے کا نام ہے اور امامت دین بتانے اور دین بچانے کا نام ہے. امامت کیوں ہے؟ امامت اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کی قیادت کر سکے. اس لیے ہے امامت کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق بنی نوع انسان کی رہنمائی، قیادت امامت کے پاس رہے، انسانوں کی لیڈرشپ امامت کے پاس رہے. یہ چیز امامت کی ضرورت ہے. تو جب تک دین بن رہا تھا اس وقت تک رسالت کی ضرورت تھی. جب دین مکمل ہو گیا تو اب رسالت کی ضرورت تمام ہو گئی، اب امامت کی ضرورت آئی. اور امامت اسی لیے دنیا میں بھیجی گئی کہ صبح قیامت تک اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی رہنمائی کر سکے اور دین کو بتا سکے، دین کے مسائل سمجھا سکے، دین کی الجھنوں کو دور کر سکے. عزیزان گرامی، دین کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے، اور یہ تصور جو بعض دماغوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے، یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یہ مسلمان ہیں. نہیں، دین اسلام ہی ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے.
اب رہ گیا یہ کہ کبھی ہم کو جو فرق دکھائی دیتے ہیں وہ فرق اس لیے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ اس کی موسٹ ڈیولپڈ فارم ہے. آخری رسول نے اس کو فائنل ٹچ دے کے پورا مکمل دین آپ تک پہنچا دیا. تو آپ کے پاس جو دین ہے اس وقت، جو آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کتابوں میں لکھا ہے، یا اصول کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے، یا آپ کو بتایا جاتا ہے، یا سنا جاتا ہے، یا پڑھا جاتا ہے، یا پڑھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ مکمل دین ہے آپ کے پاس. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے دین نہیں تھا، اس کے پہلے بھی دین تھا. بہت سی چیزیں جو آپ کے یہاں ہیں یہ اس میں اس وقت نہیں تھی. لیکن نہیں تھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین نہیں تھا. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال کے ذریعے واضح کر دوں تو بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی کہ نئے علاقوں کی بات میں نہیں کرتا، میں پرانے شہروں کی بات کرتا ہوں جو سینکڑوں سال سے آباد ہیں. دہلی ایک شہر کا نام ہے، اور دہلی آج بھی شہر ہے، اور دہلی شاہجہاں کے زمانے میں بھی شہر تھا. شاہجہاں بادشاہ جو گزرا ہے اس کے زمانے میں بھی دہلی شہر تھا، کوئی دیہات یا قصبہ نہیں تھا. اور لندن آج بھی شہر ہے، اور کوئین الزبتھ اول جو تھیں، یہ نہیں جو آج الزبتھ ہیں، نہیں الزبتھ فرسٹ جو تھیں، ان کے زمانے میں بھی لندن شہر تھا. لیکن اگر شاہجہاں کے زمانے میں کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب یہ بتائیے دلی کا ایئرپورٹ کہاں تھا، تو جواب یہ ہے کہ دلی میں ایئرپورٹ نہیں تھا. دلی کا ریلوے اسٹیشن کہاں پر تھا؟ دلی میں ریلوے اسٹیشن بھی نہیں تھا. دلی کا ٹی وی اسٹیشن کہاں تھا؟ دلی میں ٹی وی اسٹیشن بھی نہیں تھا. دلی کا ریڈیو اسٹیشن کہاں تھا؟ وہ بھی نہیں تھا. دلی میں اس وقت 5 اسٹار کا ہوٹل تھے، ایک بھی نہیں تھا. کہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو کوئی دیہات ویہات ہوگا، شہر تو تھا نہیں. نہیں تو شہر تھا اس زمانے میں بھی، شہر آج بھی ہے. لیکن جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، ان نئے ڈیولپمنٹس کو آپ پرانے زمانے میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو اسلام دین آدم کے زمانے میں بھی تھا، نوح کے زمانے میں بھی تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی اسلام دین ہے. لیکن جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں وہ اگر آپ پرانی امتوں میں دیکھیے تو آپ کو وہ سب نہیں مل جائیں گے. اور ہم نے پرانی امتوں میں آپ کو تمام نئے ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہرگز نہیں ملیں گے. تو عزیزان گرامی، اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ کہ مذہب کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہر زمانے میں رہیں. مذہب کی بنیادی باتیں جو مذہب کی ٹیچنگز تھیں اس کے اندر یہ تھا کہ اپنے دین کی حفاظت کرو. ایک بنیادی بات، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو. دین کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، نسل کی حفاظت کرو. یہ وہ بنیادی تھیوری تھی جو ہر زمانے میں رہی دین کے پاس. دین کی حفاظت کرو، اسی لیے شرک حرام ہے. جان کی حفاظت کرو، اسی لیے قتل و خودکشی حرام ہے. مال کی حفاظت کرو، اسی لیے چوری حرام ہے. عقل کی حفاظت کرو، اسی لیے شراب حرام ہے. نسل کی حفاظت کرو، اسی لیے زنا حرام ہے. یہ ہر زمانے میں دین کی بنیادی تھیوری رہی ہے. ہر پیریڈ میں دین کی بنیادی تھیوری رہی ہے. اور ہر پیریڈ میں عزیزان گرامی جو چیز دین میں بتائی گئی، دیکھیے بہت توجہ سنیے گا، جو چیز دین میں بتائی گئی سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ اللہ کا وجود ہے.
لہذا توحید پہلا عقیدہ بنا، پھر اللہ کے صفات، لہذا عدل دوسرا عقیدہ بنا، پھر اللہ کی طرف سے رہبری کا انتظام، لہذا نبوت تیسرا عقیدہ بنا، پھر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب ہے، کچھ ہے اچھائی برائی، کچھ نیکیاں کی ہیں تو کچھ ملنے والا ہے، برائیاں کی ہیں تو کچھ سزا ہونے والی ہے، یا یوں ہی سب اپنے چل رہا ہے حساب کتاب، لہذا قیامت کا عقیدہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر امامت کا کیا رول ہوگا؟ امامت کا رول یہ ہوگا دین میں کہ جب رسول دین پہنچا کے چلا جائے گا تو امامت اس دین کو ایز اٹ از قیامت تک برقرار رکھے گی۔ یہ ہے امامت کا کام، اور یہ ہے امامت کا رول کہ جب رسول دین پہنچا کے دنیا سے چلا جائے گا تو امامت کا کام یہ ہوگا کہ امامت اس دین کو جیسے بنا ہے اور جیسے آیا ہے وداؤٹ ایڈیشن اینڈ آلٹریشن، بغیر تبدیلی کے اسی فارم میں محفوظ رکھے، یہ ذمہ داری امامت کی ہے۔ اسی لیے رسول بہت سے ہیں، امام تعداد میں کم ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے گا، یہ بھی اکثر و بیشتر بچے سوال کرتے ہیں، سر رسول تو 1,24,000 ہیں اور امام 12 ہی ہیں، تو یہ تو بڑا زبردست ڈفرنس لگ رہا ہے، کہاں 1,24,000 اور کہاں 12۔ تو عزیزان گرامی کام کی نوعیت دیکھیے، 1,24,000 کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں جہاں انسانی آبادی ہے وہاں وہاں اللہ کا میسج پہنچایا جائے۔ یہ 2, 4, 10, 12 آدمیوں سے ہونے والا نہیں تھا، اس کے لیے بہت بڑی تعداد چاہیے تھی کہ انسانی آبادی جہاں جہاں پر ہے وہاں وہاں پر رہبر جا کے ان کو اللہ کی بات بتائے اور اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام پہنچائے اور حجت تمام کرے۔ لہذا رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے۔ اماموں کا کام یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں آبادی ہے وہاں وہاں جا کے اس کو دین پہنچائیں، بلکہ وہ دین جو اللہ کی طرف سے بنا بنایا ان کے حوالے کیا گیا ہے اس کو ایز اٹ از قیامت تک محفوظ رکھیں، تاکہ جہاں کا انسان آئے اس کو سچا دین مل جائے۔ سمجھے آپ؟ اس لیے اماموں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھی گئی، رسولوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی۔ اب آئیے تیسری بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ اپنے اماموں کو رسولوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے اماموں کو رسولوں سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ الزام بڑا زبردست ہے۔ رضا صاحب شیعہ گمراہ ہیں، اپنے اماموں کو پیغمبروں سے بڑھا دیتے ہیں، اپنے اماموں کو پیغمبروں سے بڑھا دیتے ہیں، یعنی جیسے اماموں کو تو ان سے کوئی دشمنی ہے اور پیغمبروں کی ان سے دوستی ہے۔ یہاں پارٹی بازی کا سوال نہیں ہے، پیغمبر جو ہیں وہ مرتبے میں خود ایک دوسرے سے کم زیادہ ہیں، اور یہ ہم نے بات نہیں کہی ہے، جس نے پیغمبر بنائے ہیں اس نے کہی ہے۔ ارشاد ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو معلوم ہے رسولوں میں چھوٹے رسول بھی ہیں، بڑے رسول بھی ہیں۔ رسولوں کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے، سنیے گا، ٹوٹل تعداد جو ہے رسولوں کی وہ 1,24,000 ہے، اس میں 313 جو ہیں وہ بڑے رسول ہیں۔ بچوں کو اگر نہ یاد ہو تو اس کو لکھ لیں، ٹوٹل تعداد رسولوں کی جو ہے وہ 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 میں بڑے رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ بڑے رسولوں میں 5 سب سے بڑے رسول ہیں جو ان بڑوں کے بڑے ہیں، وہ ہیں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول حضور سرور کائنات۔ اور ان 4 میں بھی سب سے بڑے جو ہیں وہ ہمارے رسول۔ یہ ہے رسولوں کا سلسلہ۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ رسول معصوم سب ہیں،
اللہ کے بھیجے ہوئے سب ہیں، مگر مرتبے میں کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں۔ لیکن جہاں اماموں کا سوال آتا ہے وہاں جو جتنا پہلے امام کا مرتبہ وہی دوسرے امام کا مرتبہ، وہی تیسرے امام کا مرتبہ، وہی چوتھے وہی پانچویں، وہاں رسول نے یہ نہیں کہا کہ ان میں چھوٹے بڑے امام ہیں، بلکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو اب یہ امام جو ہیں یہ مرتبے میں برابر کیوں ہیں، اور رسول جو ہیں وہ مرتبے میں ایک دوسرے سے کم زیادہ کیوں ہیں؟ یہ بھی مسئلہ غور طلب ہے کہ بھائی امام بھی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، رسول بھی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، تو رسولوں میں تو چھوٹے رسول اور بڑے رسول، اماموں میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ چھوٹے امام ہیں، یہ بڑے امام ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، یہ درمیانی درجے کے امام ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب امام ایک سے امام ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے، یہ علم کلام کی بڑی پیچیدہ بحثیں ہیں جو میں آپ کو روزمرہ کی اردو مثالوں میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، بہت بڑا زبردست، ایک پورا محل تعمیر ہو رہا ہے، ایک عمارت بن رہی ہے، زبردست بن رہی ہے، اس کے اندر کئی ہزار آدمی انوالو ہے، جو اسی پروجیکٹ سے جڑا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے اندر اس پروجیکٹ میں انوالو تو ہزاروں آدمی ہیں، کئی ہزار آدمی کی روٹی روزی امپلائمنٹ اسی پروجیکٹ سے جڑ کے چل رہا ہے، لیکن حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی مزدور ہے وہ اینٹیں لا رہا ہے، کوئی کاریگر ہے وہ بنا رہا ہے، کوئی پلمبرنگ کے کام میں لگا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کلرنگ کر رہا ہے، کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے، کوئی ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سپروائزر ہے، اور انہی میں کوئی چیف انجینئر بھی ہے، ہاں انہی میں کوئی چیف انجینئر بھی ہے جس کی نگرانی میں پورا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو چیف انجینئر بھی اسی پروجیکٹ میں ہے، اور مزدور جو اینٹیں ڈھو ڈھو کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اسی پروجیکٹ میں ہے، ہیں دونوں ایک ہی پروجیکٹ میں، مگر حیثیت میں، اسٹیٹس میں، سیلری میں، ہر چیز میں فرق ہے، اور ہمایام نے ہر چیز میں فرق ہے، لہذا ہیں سب ایک ہی پروجیکٹ میں انوالو مگر حیثیتوں میں فرق ہے۔ یہ معاملہ رسولوں کا ہے کہ جب اللہ کے دین کا محل تعمیر ہو رہا تھا تو جتنے اس پروجیکٹ میں لگے ہوئے تھے وہ سب تھے تو رسول، مگر حیثیتوں میں سب کی فرق تھا، کسی کے ذمہ میں یہ کام ہے تو کسی کے ذمہ میں یہ کام ہے تو کسی کے ذمہ میں یہ کام ہے۔ اب جب محل بن کے تیار ہوا تو اس کی سیکورٹی کے انچارج آپ بنائے گئے، پھر آپ بنائے گئے، پھر آپ بنائے گئے، پھر آپ بنائے گئے، سب کا اسٹیٹس ایک سا ہے، فرق نہیں ہے۔ یہ ہے امامت جہاں اسٹیٹس ایک سا ہے، فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہیں، کیا گمراہی ہے، کیا غلطی کرتے ہیں؟ ارے اپنے اماموں کو پیغمبروں سے بہتر کہتے ہیں، اپنے اماموں کو پیغمبروں سے بہتر کہتے ہیں۔ بات تو صحیح کہی انہوں نے، پتہ لگا کہ جو لائے بات ٹھیک تھی، غلط نہیں ہے۔ ہم اپنے 12 اماموں کو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے رسول ہیں ان سب سے افضل مانتے ہیں۔ بات جو ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک بتانا چاہیے۔ سوائے سرکار دو عالم کے ایک رسول کے علاوہ ہمارے جو امام ہیں وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول ہیں ان سب سے افضل ہے۔ یہ کانسیپٹ اور یہ تصور اور یہ عقیدہ ہم نے اپنے گھر میں نہیں گڑھا ہے، کسی صاحب کی ضد بحث میں نہیں تیار ہوا ہے، کسی کی دشمنی یا مخالفت میں ہم نے یہ عقیدہ نہیں رکھا ہے، ہم کو جیسا قرآن نے بتایا ہے ویسا ہم نے رکھا۔ اب پھر وہی بات آتی ہے زندگی کی، پھر میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں
ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور دنیا کے ہر ملک میں اس کے 10 20 50 آفس ہیں. جیسا ملک ہے ویسے جناب اس کے دفتر ہیں، مگر دنیا کے ہر ملک میں اس کے دفتر ہیں. بہت بڑی کمپنی ہے، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی. اور اس کے ہائی ایگزیکٹوز میں جو بالکل چوٹی پر کے کمپنی میں 3 4 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی سینئر افسر ہے، بہت پرانا، بہت سینئر، بہت بڑی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، اور اس نے کمپنی کو بہت فائدے پہنچائے ہیں اور اس کی وجہ سے کمپنی نے بہت نام کمایا ہے. وہ ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ تھا. اب اس کے زیادہ دن کام کے باقی نہیں تھے کہ کمپنی نے کچھ نیا معاملہ انٹروڈیوس کیا اور ایک امتحان کہ اس امتحان کو جو پاس کر لے، وہ بڑا ایگزیکٹو، وہ بڑا آفیسر جو تھا سینئر موسٹ، بہت بہت زبردست، وہ اس امتحان میں بھی بیٹھ گیا. انہوں نے فارم بھر دیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اس نے وہ امتحان بھی پاس کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ سروس میں ہوں گے کہ وہ ڈی گریڈ کیا جائے گا کہ اپ گریڈ کیا جائے گا؟ وہ سینئر آفیسر جو ایک بڑا پیچیدہ قسم کا امتحان بھی آخر میں پاس کی لیتا ہے، وہ ڈی گریڈ کیا جائے گا کہ اپ گریڈ کیا جائے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مذہب کی بات نہیں، یہ تو مذہب کی بات ہی نہیں، کمپنی کی بات ہو رہی ہے. یہ آفیسر جو ہے، اس کو مرتبہ اس کا اوپر اٹھایا جائے گا کہ تھوڑا نیچے گرایا جائے گا اس کا مرتبہ؟ ہر آدمی کہے گا نہیں صاحب، جب ایسا ہے تو اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اسلام میں حضرت ابراہیم کی حیثیت بہت زبردست ہے. 1,24,000 میں ہے، پھر 1,24,000 سے کوالیفائی کر کے 313 میں آئے ہیں، 313 سے کوالیفائی کر کے بڑے 5 میں آئے ہیں. یہ تو پوزیشن ہے ان کی. پھر اس کے علاوہ ایک مرتبہ آگ میں کود کے خلیل کا ٹائٹل لے چکے ہیں، ایک مرتبہ اپنا پورا مال راہ خدا میں لٹا چکے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں بت شکنی کر چکے ہیں، یہاں سے وہاں تک ان کے تمغے بھی لگے ہوئے ہیں. آخر امور میں جب ایج بالکل آخر تھی تو ایک بڑے پیچیدہ امتحان میں بیٹھے جس میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر بھی کامیاب ہو گئے. اب یہ مرتبہ ان کا گھٹایا جائے گا کہ بڑھایا جائے گا، یہ آپ فیصلہ کر کے سنا دیجیے. اب جب یہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جائلوں کا للناس اماما، اب ہم نے تم کو امام بنا دیا. معلومہ نبوت جب آخری اسٹیج پر پہنچتی ہے تو امامت کو ٹچ کرتی ہے. صلوات بھیجنے محمد وا. تو یہ ہے امامت، اس کا نام ہے امامت. اب عزیزان گرامی، جب یہ سب کچھ ہے تو پھر امامت کا موضوع کانٹروورشل کیوں ہے؟ اس ساری گفتگو کے بعد کیا عالم اسلامی اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی امامت کا قائل ہو جائے اور اس کے بعد بھی امامت کو ماننے لگے؟ تو آپ سنیے مجھ سے کہ امامت کا مسئلہ کیا ہے. امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان امامت کو تسلیم کر لیتے تو ان کی اپنی حکومت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. یہ معاملہ بہت دل پر پتھر رکھ کے سوچنے کا ہے اور بہت الفاظ کو سنبھال کے پڑھنے کا ہے. سمجھے آپ کہ اگر سرور کائنات کے بعد ملت مسلمہ امامت کی قائل ہو جاتی
تو ان کی اپنی حکومت کی کوئی گنجائش نہ رہتی. اور اسلام کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کو ملوکیت نے ہائی جیک کر لیا. اسلام پر ملوکیت نے اپنا قبضہ جما لیا. ملوکیت کی ضرورت شہنشاہیت تھی، امامت نہیں تھی. ملوکیت کی ضرورت شہنشاہیت تھی، امامت نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس بات پر زور دینے لگے کہ امامت کوئی چیز نہیں ہے، امامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امامت کچھ نہیں. یہ کانسپریسی عالم اسلام میں رسول کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی. اور اس کے لیے میرے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، تاریخ سے بھی دلیل ہے. میرے پاس پروف تینوں چیزوں سے ہیں. ہسٹری سے بھی میرے پاس پروف ہے اس کا کہ کانسپریسی رسول کی زندگی سے شروع ہو گئی تھی. حدیث سے بھی میرے پاس پروف ہے اس کا کہ کانسپریسی رسول کی زندگی سے شروع ہو گئی تھی. قرآن سے بھی میرے پاس ثبوت ہے اس کا کہ کانسپریسی رسول کی زندگی سے شروع ہو گئی تھی. یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی عزیزان گرامی، یہ دو چار دن کی بات نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو گیا. نہیں، پورے عالم اسلامی میں جال پھیلا ہوا تھا جس کے اندر قبیلوں کی مخالفتوں کی آگ بھی بھڑکائی گئی تھی، جس کے اندر جو علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے ان کی دشمنی کی آگ بھی بھڑکائی گئی تھی، جس کے اندر دولت و ثروت و انعام و اکرام کے معاملات کے بھی مسائل درپیش تھے. اب سنیے، رسول اللہ کی زندگی کا زمانہ جب آخر ہونے لگا تو مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ رسول زیادہ زندہ رہیں. لاکھ آپ کچھ کہیے، تاریخ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. رسول چل رہے ہیں، سفر جاری ہے. عقبہ کی گھاٹی سے رسول کا ناکہ گزر رہا ہے. رات اندھیری ہے، آسمان پر ابر ہیں، راستہ زگزیگ ہے، پہاڑی راستہ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ رسول کا ناکہ بھڑک کے گر جائے کھڈ میں اور رسول ختم ہو جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس موقع کے اوپر مہار ناکہ حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی اور عمار یاسر ناکے کو ہکا رہے تھے پیچھے سے. یہ دو صحابی آگے پیچھے چل رہے ہیں، رسول ناکے پہ بیٹھے ہیں. کچھ لوگوں نے پتھر لٹکانا شروع کیا اوپر سے. یہ یوں بلکھایا ہوا راستہ چل رہا ہے نا، کچھ لوگوں نے پتھر لٹکانا شروع کیا اوپر سے. عین وقت پر بجلی چمکی. تاریخ کہتی ہے رسول نے چہرے دیکھ لیے. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ رسول نے چہرے دیکھ لیے، رسول اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. جس کا وسیع نسلوں میں دیکھ لے، کیا اس کا نبی اندھیرے میں نہیں دیکھ پائے گا؟ وہ دیکھ رہے تھے. بجلی اس لیے چمکی کہ تم سمجھ لو کہ دیکھ لیے گئے. بجلی اس لیے چمکی کہ تم سمجھ لو کہ دیکھ لیے گئے. حملہ ناکام ہو گیا. لوگ بوکھلا کے بھاگ کھڑے ہوئے. رسول خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے. رسول نے زبردست نفسیاتی حملہ کیا ان کے اوپر، سائیکالوجیکل وار. حذیفہ کو نام بتا دیے. حذیفہ فلاں 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 تھے جو ناکہ بھڑکانے کے لیے کھڑے تھے. مگر حذیفہ یہ میری امانت ہے، مرتے مر جانا، نام بتانا نہیں کسی کو. حذیفہ اگر میرے امین ہو تو نام بتانا نہیں. حذیفہ رسول کے سچے چاہنے والے تھے، وہ مصلحتاً والے نہیں تھے.
ان کا آقا گردن پر چھری چل جائے گی مگر نام نہیں ظاہر ہوگا۔ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ حذیفہ کو نام معلوم ہے۔ لوگ حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے ہمارا نام تو نہیں ہے، ہمارا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ کہتے تھے میں کیا کہہ سکتا ہوں بھئی، اگر ہاں کہوں تب بھی نام ظاہر ہوتا ہے، نہیں کہوں جب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بول نہیں سکتا ایسے، یہ رسول کی امانت ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ ایک موقع تھا جب نام نہیں لیے گئے تو ہمیں، جب نام لسٹ آئی نہیں تاریخ میں تو ہم کیسے بتا دیں کون تھے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ چاہتے تھے کہ رسول زندہ مدینے نہ پہنچیں، یہ تاریخ سے ثبوت ہے۔ اب آئیے حدیث سے ثبوت، اور ایسی حدیث جو بخاری میں بھی ہے۔ رسول آخری لمحوں میں ہے اپنی زندگی کے، بستر علالت پہ ہیں، اور یہی علالت رحلت رسول میں تبدیل ہونے والی ہے، یعنی اس علالت سے اچھے نہیں ہوں گے۔ زندگی کے بالکل آخری 1-2 دن باقی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے پاس قلمداوات لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ وہاں ہلڑ ہونے لگا، ہنگامہ ہونے لگا، جھگڑا ہونے لگا، اور کسی شخص نے یہ کہا کہ ان کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے، لکھنے نہ دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں اب کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ، جب قرآن کافی تھا تو رسول کے بعد سقیفے میں کیا کرنے گئے تھے؟ جھگڑا اس بات پہ ہونے لگتا ہے کس نے کہا تھا، اور یہیں سے ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات کو چھوڑ دیجئے کس نے کہا تھا، کالے چور نے کہا، ایک آواز تو آئی، ایک آواز تو آئی۔ ہم اس جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں کس نے کہا کہ جو خواہ کا ٹینشن ہو، خواہ کا جھگڑا ہو۔ اسی مجمع سے ایک آواز آئی اور رسول کو لکھنے نہیں دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کی ڈیوٹی ہے ہدایت کرنا، رسول کی ڈیوٹی ہے ہدایت کرنا۔ مان لیجئے کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں اور ہمارا ایک ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر ہے، جس سے ہم علاج کرواتے رہتے ہیں۔ ہم معلومہ محرم آنے والا ہے، ہم 2-2.5 مہینے کے لیے باہر جانے والے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر نے یہ سنا کہ بھئی محرم آنے والا ہے، یہ 2-3 مہینے کے لیے باہر نکلنے والے ہیں، مختلف ملکوں میں جانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب پرچہ لاؤ، میں تمہیں ایک دوا لکھ دوں، وہ استعمال میں رکھنا، تمہیں نزلہ، کھانسی، بخار اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ تو ڈاکٹر کا کام ہی ہے، ڈاکٹر کا کام ہی ہے۔ اور میں کہا نہیں، ڈاکٹر صاحب کا دماغ چل گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ رسول ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں، ہدایت کرنے آئے ہیں، اب دنیا سے جانے والے ہیں، کہہ رہے ہیں لاؤ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہو، میں ایسی تحریر لکھ دوں، اور لوگ نہیں لکھنے دیتے۔ اچھا نہیں لکھنے دی تو اب ہم کو گمراہ نہ کہو، اس لیے کہ ہماری گمراہی کے تم ذمہ دار ہو جس نے لکھنے نہیں دی ہے، ہمارے سارے گناہ تمہارے کھاتے میں۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ اب آئیے تیسری منزل، قرآن سے ثبوت لیجئے۔ تاریخ سے میں نے ثبوت دیا، حدیث سے ثبوت دیا، اب آئیے قرآن سے ثبوت لیجئے۔ رسول حج کر کے پلٹ رہے ہیں، آخری حج، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اور آیت اترتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نازل کیا جا چکا، پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے کوئی اللہ کی رسالت پہنچائی نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. سوال یہ خطرہ کون سا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ آیت کے لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ آخر زمانے تبلیغ کی آیت ہے. میں پہلی مرتبہ آپ کی یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں. آپ کو کوئی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اطہر صاحب اگر آپ نے مجلس نہ پڑھی تو کوئی مجلس نہیں پڑھی. جہاں 50 برس سے پڑھ رہا ہوں ان کو حق حاصل ہے کہنے کا کہ اگر یہ نہ پڑھی تو ہم سمجھیں گے آپ نے ہمارے یہاں کوئی مجلس ہی نہ پڑھی. ابتدائے زمانے رسالت کے احکام میں یہ تیور نہیں ہو سکتے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا جا چکا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے کوئی رسالت نہیں پہنچائی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے شر سے بچائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ بچائے گا کیا؟ میں سمجھتا ہوں فرشتوں نے اس آیت کی فائل کہیں نیچے دبا دی تھی، اس لیے کہ پراپر ٹائم اس آیت کا واللہ یعصمک من الناس کے ٹکڑے کا یہ تھا. دیکھیے غور کیجئے گا کہاں پہ ہونا چاہیے تھا یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. بلائیے اپنے خاندان والوں کو، اللہ سے ڈرائیے، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. شروع کر دیجئے کام، اللہ خطرے سے بچائے گا. اس دن رہ گئی تو اس دن آتی کہ ہجرت کر جائیے، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا جس دن دشمنوں سے گھر گرا ہوا تھا. اس دن رہ گئی جنگ بدر میں آتی 313 آدمیوں کو لے کے دشمن کے 1000 کے لشکر سے لڑ لیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. اس دن رہ گئی تھی جب میدان احد میں اکیلے کھڑے تھے، اس وقت آ جاتی حبیب ڈرنا نہیں، اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. اس دن رہ گئی تھی تو جس دن عمرو نیزہ چپ ہو رہا تھا خیمے میں اور لوگ چپ کے بیٹھے تھے، اس دن آ جاتی کہ حبیب گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. جو خطرے کے موقع تھے وہ تو سب ٹل گئے. اب حج آخر سے پلٹ رہے ہیں، ہر مسلمان کے 3 اسٹار لگے ہیں. جتنا مجمع ساتھ ہے سب مسلمان ہیں، جتنا مجمع ساتھ ہے سب حاجی ہیں، جتنے ساتھ ہیں سب صحابی ہیں. ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہیں بازو پر. سب مسلمان، سب حاجی، سب صحابی. شمع پروانوں کے بیچ میں چل رہی ہے. اب قرآن کہتا ہے اللہ خطرے سے بچائے گا. معبود اب کون سا خطرہ؟ کہیں حاجی بھی خطرہ ہوتے ہیں، کہیں صحابی بھی خطرہ ہوتے ہیں، کہیں مسلمان بھی خطرہ ہوتے ہیں. مجھے بتائیے، اب استعمال کیجیے کہ اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی خطرہ تھا. یہ قرآن بھی خطرے کا احساس کر رہا ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری طور پر خطرہ ایکسپٹ کیا جائے. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں جھگڑے، فساد، کریمنل رائٹس یہ روزمرہ کے معاملے ہیں. سرکاری اسٹیٹمنٹ آتا ہے روز، اتنے گھر جل گئے، اتنے آدمی مارے گئے، اتنی دکانیں جلیں، حالات قابو میں ہیں. یہی نیوز انگریزی میں آتی ہے، آخر میں ایک جملہ ضرور لکھا ہوتا ہے سچویشن ویل انڈر کنٹرول. سرکار کبھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتی کہ سچویشن کنٹرول سے باہر ہے. سرکار کبھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتی کہ سچویشن کنٹرول سے باہر ہے. سچویشن ویل انڈر کنٹرول. اب جو قرآن میں خطرے کا احساس ہے، اس کا مطلب کوئی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے.
کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. پر جب یہ آیت آ گئی، اب سنیے امامت کیا ہے. جب یہ آیت آ گئی تو رسول نے کہا کہ قافلے کو ٹھہراؤ. کہتا ہے 1.25 لاکھ تھے، کہتا ہے 1.5 لاکھ تھے، کتنے تھے 12 جتنے بھی ہوں. باہر بہت بڑا مجمع تھا، اور وہ بھی اونٹوں پر سوار، تو اور زیادہ معلوم ہو رہا ہوگا. تو لمبا قافلہ چل رہا ہے، رسول بیچ میں ہیں، کچھ آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے ہیں. دیکھیے جو چیز چلتی ہے اس کے اندر بریک بھی ہوتا ہے. کار آپ لے کے آتے ہیں اس میں بریک ہوتا ہے، موٹر سائیکل میں بریک ہوتا ہے، ایون سائیکل میں بریک ہوتا ہے، ہوائی جہاز ہوتا ہے اس میں ایئر بریک ہوتے ہیں، پانی کے جہاز میں بریک ہوتے ہیں، اس کو روکتے ہیں جہاں ان کا دل چاہتا ہے. تو یہ غدیر کا جو قافلہ چل رہا ہے یہ کس بریک سے روکا گیا یہ آپ کو معلوم ہے؟ جب رسول نے کہا روکو تو سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفہ، ان سب لوگوں نے آوازیں دینا شروع کی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اس سے غدیر کا قافلہ رکا. اب سمجھ میں آیا یہ جملہ کیوں ناگوار خاطر ہے. قافلہ روکا گیا. جو آگے بڑھ گئے تھے پیچھے ہٹے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آگے آن کے ملے. اونٹ بٹھائے گئے، لوگ اترے. سورج اوپر چڑھ رہا تھا، دن کے 10 بجے کا وقت تھا. اعلان ہوا رسول کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں. دھوپ بھی تھی، میدان گرمیوں میں 10 بجے دن تک تپنے لگتے ہیں، کافی گرمی بڑھ جاتی ہے. لیکن بہرحال لوگ اترے اور رسول نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ منبر بناؤ، منبر بناؤ. دیکھیے میدان عرفات میں بھی حضور نے خطبہ دیا تھا. اس کے پہلے تاریخ لکھتی ہے کہ میدان عرفات میں رسول نے خطبہ دیا تھا، لیکن میدان عرفات میں خطبہ دینے کی نوعیت یہ تھی کہ آپ اپنے ناقے پر سوار ہوئے، جس کا نام ناقہ عشوا تھا. نام بھی تاریخ میں لکھا ہے ناقے کا. اور لوگ بیٹھ گئے، لوگ بیٹھ گئے، حضور ناقے پر بیٹھ گئے. وہاں سے آپ نے خطبہ پڑھا، لوگوں نے سنا. تو آج بھی اگر خطبہ پڑھنا تھا تو وہی صورتحال ہوتی. حضور ناقے پر بیٹھ جاتے، حضور ناقے پر بیٹھ جاتے اور لوگ زمین میں جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہتے اور حضور خطبہ ارشاد فرماتے. لیکن پتہ نہیں کیا مصلحت رسالت تھی، حکمہ منبر بناؤ. اب منبر کہاں بنے جناب جنگل میں؟ منبر بننا اتنا آسان کام تو ہے نہیں. لکڑی ہو، کیلیں ہوں، ٹولز ہوں، کارپینٹر ہو، بنانے والا ہو تبھی تو بنے گا. یا ایسے بن جائے گا منبر خود بخود؟ ہم نے آرڈر کر دیا منبر بناؤ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جنگل میں یہاں منبر کیسے بنے گا؟ فرمایا میں ترکیب بتائے دیتا ہوں. ترکیب میں بتاتا ہوں، بنا تم لوگ. کہا کیسے؟ اونٹ کی جو کاٹھی پیٹھ پر رکھی جاتی ہے اس کو اردو میں کاٹھی کہتے ہیں، فارسی میں پالان کہتے ہیں. تو کہنے لگے یہ اونٹ کے پالان جو ہیں ان کو ایسے تلے اوپر رکھ کے سیٹ کرو، ممبر بن جائے گا. صحابہ کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے ہاں پھر تو جائے گا. کہا وہ بنا لو. اب یہ کیا معجزہ ہے، خدا کی قسم، اور کیا قدرت ہے. میں تو اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے جن لوگوں کو ممبر بنانا نہیں آتا تھا 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے لگے.
صلوات بھیجتے ہیں محمد. اب ممبر کی کہانی بھی سن لیجئے دو جملوں میں کہ ممبر کا قصہ کیا ہے. مکے میں جب تک حضور رہے، جب تک حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ کسی بڑی گیدرنگ کو ایڈریس کریں. 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی کسی گھر میں ادھر ادھر جمع ہو گئے، حضور نے ان کو خطاب کر لیا. یہ صورت تھی مکے میں، اس لیے کہ وہاں دشمنی کا ماحول تھا، حالات کا پریشر دوسرا تھا. جب مدینے تشریف لائے تو ایسے حالات ہوئے کہ آپ اچھی خاصی گیدرنگ کو ایڈریس فرمائیں. تو مدینے میں پہلے مسجد بنی، مسجد النبی تعمیر ہوئی. اب جو کچھ بھی حضور کو فرمانا ہوتا تھا، جو واعظ کرنا ہوتا تھا، جو ارشاد فرمانا ہوتا تھا، وہ مسجد کے اندر مسلمان جمع ہوتے تھے اور حضور وہیں ارشاد فرما دیتے تھے. صورتحال یہ تھی کہ مسجد جو بنی تھی اس کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل تاریخ کے اندر ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مسجد النبی میں کیا کیا سامان لگا تھا، کیا تھا وہ سب تھا. تو وہاں جو ہمارے آپ تو پرانے آپ کو جو ہندوستان پاکستان میں مکان ملتے ہوں گے اس میں وہ دھنیا کہلاتی تھی جو پڑی ہوتی تھی. تو مسجد النبی کی چھت ویسے تھی، سلیب وغیرہ کا تو زمانے میں رواج نہیں تھا، نہ لوگ جانتے تھے. تو وہ جو جہاں پر جو لکڑی اویلیبل ہوتی ہے وہی استعمال ہوتی ہے. تو وہاں کے اوپر کھجور کی لکڑی اویلیبل تھی، تو وہی کھجور کے درخت کے تنے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، وہی آئے تھے، وہی ڈال دیے گئے تھے، وہی گیا چھت کے بن گئی تھی. اس میں جو آئے تھے اس میں ایک زیادہ آ گیا تھا. جب چھت بننے لگی تو ایک بچ گیا. وہ محراب کے پہلو میں اس کو دیوار سے لگا کے ایسے ہی کھڑا کر دیا گیا. تو حضور اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ حکم خدا ہوا کہ ممبر بناؤ. تو حضور نے ممبر بنایا. ممبر بنوایا مطلب بنایا نہیں، بنوایا. ممبر بن کے تیار ہوا. جب ممبر بن کے تیار ہوا تو محراب کے پہلو میں ممبر رکھ دیا گیا. اب جو سرکار کو کچھ ارشاد فرمانا ہوتا تھا، واعظ فرمانا ہوتی تھی، قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی تقریر فرماتے تھے تو ممبر پر تشریف لے جاتے تھے اور ممبر کے اوپر تشریف لے جا کے آپ وہ ارشاد فرماتے تھے. اس ممبر کے اوپر پورا اسلام پہنچایا گیا. قرآن کی آیتیں پہنچائی گئیں، واجبات پہنچائے گئے، محرمات پہنچائے گئے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو کیا زیب دیتا ہے، کیا نہیں زیب دیتا ہے. یہ ساری باتیں اس ممبر سے پہنچائی گئیں. اور اسی ممبر سے فضائل اہل بیت بھی پہنچائے گئے. اسی ممبر سے مولا علی کی فضیلت بھی بیان ہوئی. اسی ممبر سے جناب سیدہ اور حسنین کی فضیلت بھی بیان ہوئی. اسی ممبر سے آیا مباہلہ بھی بیان کی گئی. اسی ممبر سے آیا ولایت بھی بیان کی گئی. اسی ممبر سے آیا استخلاف بھی بیان کی گئی. وہ بھی سب اسی ممبر سے ہوا اور دوسرے سب احکام بھی اسی ممبر سے ہوئے. وہ ممبر مسجد ہی میں رہا، کبھی مسجد سے آج تک نکلا نہیں. اور آج بھی مسجد النبی میں ہے ممبر. اب ظاہر ہے کہ 1400 برس پرانا ممبر نہیں ہے، وہ ظاہر لکڑی پرانی ہو گئی، گل گئی ہوگی، لیکن جگہ وہی ہے. جگہ وہی ہے جہاں پر رسول کا ممبر رہتا تھا. جگہ جو ہے، لوکیشن جو ہے اس کی وہی ہے. اور اب دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی وہاں مسجد کے ساتھ محراب کے پہلو میں ممبر بھی بنے. چنانچہ آپ دنیا بھر کی مسجدوں کا سروے کیجئے، ہر جگہ مسجد کے محراب کے پہلو میں ممبر بنا ہوا آپ کو ملے گا. بلکہ بعضی جگہ مسجد خانہ یا چھوٹی سی مسجد، تیسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، تو وہاں بڑے سے ممبر کی جگہ نہیں ہے. تو ممبر کی علامت کے طور پر 3 سیڑھیاں ایسی بنا دیتے ہیں محراب کے پاس. اس پر کوئی آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ کہ بچے بھی نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر شمعیں رکھ دیتے ہیں، یہ سب رکھ دیتے ہیں، مسجد کے چراغ رکھ دیتے ہیں، مگر ممبر کی پہچان جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. تو معلومہ جو مسجد میں ممبر بنا تھا
وہ ممبر آج بھی رکھا ہے۔ اب یہ دوسرا ممبر بنا 18ویں ذی الحجہ کو میدان غدیر میں، یہ دوسرا ممبر بنا، اور یہ دوسرا ممبر جو بنا یہ اعلان ولایت علی کے لیے بنا، اس لیے کہ اس ممبر پر بیٹھ کے رسول اللہ نے اعلان ولایت حیدر کرار فرمایا۔ غور کیجئے گا آپ، تو اس ممبر پر سب کچھ پہنچایا، اس ممبر پر وہ پہنچایا جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اچھا، رسول وہ جگہ تھی میدان، جنگل، وہ شہر تو تھا نہیں۔ اب جب رسول جانے لگے تو وہاں جنگل میں اکیلے میں ممبر رہ کے کیا کرتا؟ وہی ممبر اٹھا کے ہم اپنے امام باڑے میں لے آئے۔ تو یہ عزاخانے میں یہ ممبر جو رکھا ہوا ہے یہ مسجد سے نہیں لائے ہیں۔ مسجدیں جہاں جہاں بنی ہیں وہاں جا کے دیکھ لیجئے، ایک ممبر بھی کم نہیں ملے گا۔ یہ ہم مسجد سے چرا کے ممبر نہیں لائے ہیں، یہ غدیر سے اٹھا کے لائے ہیں۔ مسجد کا ممبر مسجد میں آج بھی رکھا ہوا ہے، وہ انٹیکٹ ہے بالکل۔ یہ غدیر والا ممبر ہے جو وہاں سے اٹھا لائے۔ غدیر والے ممبر کی شرط کیا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب یہ سمجھ لیجئے آپ کہ سب سے بڑے سے بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سب ہوشیار ہو جائیں۔ سب سے بڑے سے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں سب کان کھول کے سن لیں۔ کائنات میں رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے صفائی سے کہہ دیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں سن لیں کہ سب سے بڑے سے کہہ دیا گیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب جو ہم اس ممبر پر علی علی کرتے ہیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کچھ پڑھا، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ اور جناب مجلس میں آنے والے بھی سن لیں کہ آپ بڑے ریگولر مجلس میں آئے اور بڑی توجہ سے مجلس سنی، مگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ سب دیکھا صلوات بھیج دیں محمد۔ رسول ممبر پر گئے اور علی کو پہلو میں کھڑا کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو چھپا ہوا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے، اس کے ٹرانسلیشن بھی بہت سی زبانوں میں، اردو سمیت بہت سی زبانوں میں ہیں، جس میں آپ نے اپنے خدمات یاد دلائے کہ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، اور مجمع اقرار کرتا رہا کہ بے شک بے شک بے شک، کیوں نہیں ضرور پہنچایا، بے شک پہنچایا، بے شک پہنچایا۔ اب جب سارے خدمات یاد دلا دیے تو اب ایک مرتبہ تیور بدلے، فرمایا اللہ مولایا، اور کیجئے گا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کا مولا، نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ مجمع مشترک ہے،
کچھ دل سے ماننے والے ہیں اور کچھ دل سے ماننے والے نہیں ہیں۔ کافروں کے مولا رسول نہیں ہے، مشرکوں کے مولا رسول نہیں ہے، منافقوں کے مولا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن مشرکوں کو جہنم دکھائے کہا جائے گا ہے یا مولاکم، یہ ہے تمہارا مولا۔ رسول مومنوں کا مولا ہے، فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ میں کس کا مولا ہوں؟ مومنوں کا۔ آپ دیکھیے بعض معاملے اپنا ہو یا پرایا ہو سچی بات کہنا چاہیے، ہماری قوم والے بھی بعض وقت زیادتی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، بگڑتے ہیں، یہ علی کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، دیکھیے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے۔ ہمارے رسول نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں سب کا مولا ہوں، تو سب مانیں گے کیسے؟ اب علی کسوٹی بن گئے، جو علی کو مانے گا وہی مومن ہوگا، اس لیے کہ رسول کا کہا وہی مانے گا۔ انا مولا المومنین، اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا۔ اور اس کے بعد جھکے اور پہلو میں کھڑے ہوئے علی کو باغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھایا۔ اللہ ری طاقت رسالت کہ ضعیفی میں شیر خدا کو بچوں کی طرح اٹھا لینا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ علی کو اٹھایا، کہا الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سب کا نہ یہ مولا ہے نہ سب کے علی مولا ہے، معلومہ جو علی کو مولا مانے وہی محمد کو مولا مانتا ہے، ہر ایک محمد کو مولا نہیں مانتا۔ الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد علی کو پہلو میں کھڑا کیا وہیں پر، اسی منبر وہیں، اور ہاتھ اٹھائے، ان سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اللہم وال من والا، پالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اللہم اذر الحق حیثما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ اللہ کس احتیاط سے بول رہے ہیں رسول، یہ نہیں کہتے کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے، یہ کہ دنیا بڑی ظالم ہے، کہتے کہ نہیں ہم دیکھ رہے تھے حق ادھر مڑ گیا علی ادھر مڑ گئے، وہ ادھر نہیں مڑے جدھر حق مڑا۔ نہ علی تابع نہیں ہے، یہ امام ہیں، امام وہ جو آگے چلے۔ اللہم اذر الحق حیثما دار، حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ اب حق کی پہچان بھی سمجھ لیجئے، جب تک علی کے پیچھے چلے گا حق ہوگا، جب دوسری طرف مڑ جائے گا باطل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور اب یہ منبر سے نیچے آئے اور آیت آئی۔ اب سنیے، یہ میرے مضمون سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کیا۔ دیکھیے میں ابتدا میں آپ کو بالکل شاید پہلی مجلس میں سنا چکا ہوں کہ ایک سرکل ہے بڑا جس کا نام ہے دین، ایک سرکل ہے چھوٹا جس کا نام ہے شریعت۔ یہ بڑا سرکل جو ہے اس کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ یہ اعلان جو غدیر میں ہوا ہے یہ شریعت کا جز نہیں ہے، یہ دین کا جز ہے۔ فلاں چیز واجب ہے فلاں حرام ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ شریعت کے معاملے ہیں، دین کے نہیں ہیں۔ تو دین میں کیا چیز نہیں پہنچی تھی جو آج پہنچی ہے؟
دیکھیے آج کامل ہوا، ٹوڈے، الیوم، الیوم کا مطلب ٹوڈے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کیا ہے، آج دین کامل کیا، آج یہ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو کامل ہوا ہے، آج دین کامل کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج دین کامل کیا ہے، تو کیا چیز کامل، کیا چیز نہیں آئی تھی جو آج آئی ہے؟ دیکھیے توحید دین میں ہے، حضرت آدم کے زمانے سے تھی، آج نہیں آئی ہے۔ عدل دین میں ہے، حضرت آدم کے زمانے سے تھا، آج نہیں آیا ہے۔ نبوت کا تصور دین میں ہے، حضرت آدم کے زمانے سے تھا، آج نہیں آیا ہے۔ قیامت دین میں بتائی گئی، آج پہلی دفعہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے قیامت آنے والی ہے، پہلے سے معلوم ہے قیامت آنے والی ہے۔ کیا چیز بڑھی ہے دین میں؟ آج جو شے دین میں شامل ہوئی اس کا نام ہے امامت۔ اب سمجھے آپ ہماری کیا امامت اصول دین میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اعلان امامت علی ہو گیا تب دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور عزیزان گرامی یہ مضمون آج تمام ہونے والا نہیں، لیکن میں مومنین کے جذبات سے بھی نہیں کھیلنا چاہتا، وقت کی گنجائش کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن خالی ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ دین، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہ کھینچ لی، تو علی دین میں شامل ہوئے تھے، دین میں جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کیسے تلوار کھینچ لیتے بھائی؟ یہ دین ہے، دین میں تلوار نہیں کھینچتی۔ اور عزیزان گرامی اس دین کا فیوچر بھی آپ کو بتا دوں، یہ دین جو آپ مانتے ہیں اس کا فیوچر بھی قرآن میں لکھا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے آپ سے، اللہ کا وعدہ بھی سن لیجئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ایک دن وہ زمین پر ان کو اقتدار اعلیٰ دے گا۔ ایک دن آئے گا آپ کے لیے جب اس زمین پر آپ کا کنٹرول ہوگا۔ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو خلافت دے گا زمین۔ کس طرح؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ٹھیک اسی طرح جیسے ان کے پہلے والوں کو دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ میں کیسے عرض کروں آپ سے، یہ عربی کا معاملہ ہے، کوشش کروں گا کہ انتہائی سمپل لینگویج میں آپ کو سناؤں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور دینہم، اور اس دین کو مکنت، طاقت، اقتدار اعلیٰ دوں گا جس کو میں نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین کو اقتدار دوں گا جس کو میں نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس وقت میں ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ہر شے میری عبادت کرے گی اور کوئی شے شرک نہ کرے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے قرآن میں۔ مجھے خالی آپ کو ایک چیز سنانا ہے کہ یہ دین 2 اسٹیجز سے گزرا ہے، اور 2 لفظیں ہیں عربی کی جو میں آپ کو سنا دوں۔ اس لیے کہ غدیر کے دن اعلان ولایت علی کے بعد جو آیت اتری وہ یہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ عزیزان گرامی، ہماری آپ کی زبان عربی نہیں ہے، میری بھی زبان نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں، لیکن 2 لفظ ہیں، چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیں۔
ایک عربی میں لفظ ہے استفا. استفا کے معنی ہے سلیکشن، چناؤ، کسی کا چن لیا جانا. یہ ورب ہے استفا، اور استفا کے معنی ہے ٹو سلیکٹ، چن لینا، منتخب کر لینا. اور ایک لفظ ہے ارتضاء. ارتضاء کے معنی ہے پسند کر لینا. عربی کے دو ورب ہیں. ایک ورب ہے استفا. استفا کے معنی ہے چن لینا، سلیکٹ کر لینا. اور ایک ورب ہے ارتضاء. ارتضاء کے معنی ہے پسند کر لینا. اب اس ورب سے جو بنے گا آگے گرامر بنتا ہے نا، لفظیں ہمارے زبان ایک ورب سے بنتی چلی جاتی ہیں لفظیں. تو جو پسند کر لیا گیا ہو اور جو چن لیا گیا ہو، تو استفا کے معنی ہے چننا، سلیکٹ کرنا. اور جو چن کے آ جائے، سلیکٹ ہو جائے، سلیکٹڈ، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو چن لیا جائے، جو سلیکٹ ہو جائے، وہ مصطفیٰ ہے. اور ارتضاء کے معنی پسند کرنا، اور جو پسند کر لیا جائے وہ کیا ہے؟ مرتضیٰ. دیکھیں قرآن ہے، قرآن بعد میں اگر کوئی کلیئرنس چاہے تو اس کو بھی واضح کر دوں گا کسی وقت. لیکن یہ کہ قرآن میں دو جگہ ہے.